شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ سر سے چادر چھن گئی لیکن نظر اٹھتی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پوری اپنی حیات مبارک صرف کی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہوا، ان کے ساتھ میں ان کو منانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ دین حق اسلام ہے اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور بندے ہیں، یہ جب بحث مباحثہ ہوئی تو کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے، تو پروردگار عالم نے تجویز پیش کی کہ آپ انہیں مباہلے کی دعوت دیجیے۔ مباہلہ یعنی دونوں فریقین، ان کا دعویٰ ہے میں سچا ہوں، ان کا دعویٰ ہے میں سچا ہوں، دونوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے، اور ان کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، ان کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، ان کے بھی جانور آ جاتے ہیں، ان کے بھی جانور آ جاتے ہیں، اور دونوں اپنی حق کی بات کو کہتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں حق پہ ہوں، اگر میں حق پہ نہ ہوں تو میں اور میری آل اولاد برباد ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ، یعنی بدعا دے دوں اپنے آپ کو، اگر میں حق پہ نہیں ہوں تو میں برباد ہو جاؤں۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی عورتوں کو لے کے جائیے، اپنی بیٹوں کو لے کے جائیے، اور اپنے آپ کو لے کے جائیے، اولاد کو بھی لے کے جائیے، خود بھی جائیے، اپنی عورتوں کو بھی لے کے جائیے۔ تو انہوں نے چیلنج کو قبول کر لیا اور مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پروردگار عالم کے حکم پر حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، بولے جاؤ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر آؤ۔ عورتوں کو لانے کا حکم ہوا تو ازواج مطہرات کو نہیں بلایا، اپنی بیویوں کو نہیں بلایا، اولاد کی جگہ پر امام حسن حسین کو بلایا اور اپنی ذات کے ساتھ حضرت علی کو رکھا، اور خود جو ہے بھجوایا بلانے کے لیے، لیکن بے چین ہو کے خود چلے گئے۔ یہ چاروں کو ساتھ لے کر آئے۔ جیسے ہی عیسائی دیکھے یہ پنجتن پاک آ رہے ہیں، ان کے چہرے، ان کے نورانی چہرے دیکھا، تو جیسے وہ چہروں کو دیکھا، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ قدموں میں گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے میں مباہلہ نہیں کرتا۔ سارے عیسائی اس پہ لان تان کرنے لگے، تو نے رسوا کر دیا، تو نے ہار مان لی، معاہدہ کرنے پہ تیار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں تھے کہ جو چہرے آئے تھے اگر وہ آمین کہہ دیتے، آمین کہہ دیتے تو دنیا سے تمام عیسائیت ختم ہو جاتی، پوری دنیا سے کرسچن ختم ہو جاتے، اسی لیے میں نے اپنی ہار مان لی تاکہ ہمارا مذہب برقرار رہے۔ حقانیت کو جان کر بھی مسلمان نہیں ہوا، وہ چہروں کو دیکھ لیا۔ تو یہاں پر بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ میری جو اہل بیت ہے وہ یہ ہے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، اسی سے پنجتن پاک بنا۔ اور یہ قرآن شریف کی آیت مباہلہ یہ ثابت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اہل بیت اطہار کون ہیں۔ ویسے اہل بیت اطہار میں انبیاء کرام کی ازواج مطہرات بھی آتی، وہ بھی ہیں، ان کے چچا، ان کے چچیرے بھائیاں وغیرہ وہ سب ہے۔ حضرت عباس بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن یہ خاص اہل بیت ہے، پنجتن پاک۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ ان سے محبت کرنا تمام مومنوں پر واجب کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، پیون والے کپڑے پہن رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ بھائی ہم تو پیٹ بھر کھا رہے ہیں، رسول اللہ بھوکے ہیں۔ ایک دوسرے میں مشورہ کیا کہ وہ حضور کو کچھ تحفے دیں گے، لے آ کر تحفے لے آ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہیں جو تبلیغ کرتا ہوں، جو دین حق کی بات بتاتا ہوں، اس کے لیے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی میرے کو معاوضہ نہیں چاہیے، الا کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعد میں، یہ مکے میں نازل ہوئی آیت، مدینے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی، تو حضور نے فاطمہ فرمایا، علی ہوں، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت تم پر فرض کر دی گئی۔ تو رسول اللہ کی آل کے بغیر میں کوئی عبادت قبول نہیں، محبت رسول کے بغیر کوئی ایمان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے میں رہے، حالت روزہ میں رہے، اور طواف کعبہ کرے، پورا طواف کرے، پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس میں، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور حالت سجدہ میں اس کا انتقال ہو جائے، روزہ ہے، مکہ شریف میں ہے، مطاف حرم میں ہے، طواف بھی کیا ہے، اب مقام ابراہیم کے پاس نفل بھی پڑھ رہا ہے، اور حالت سجدہ میں اگر اس کی جان چلی جائے، اور فرمایا کہ ذری برابر بھی اہل بیت اطہار کا بغض دل میں اس کے اگر ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر میں اتنے اعمال جو کر رہا ہے وہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ نہ طواف کام آیا، نہ روزہ کام آیا، نہ نفل کام آیا، نہ سجدہ کام آیا۔ اسی لیے بزرگان دین نے کہا، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ جو آپ کی راہ میں برباد نہیں ہے وہ کیا کا مومن ہے؟ دوزخی ہے وہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور، حضرت علی جو اکیلے بآواز بلند کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہ جب مدینہ آیا تو پھیل پھول رہا تھا، ہر طرف کامیابیاں مل رہی تھی، جنگوں پہ جنگ جیت رہے تھے، مال غنیمت بھی بہت ہاتھ کو آ رہا تھا۔ خیبر کی جنگ کے بعد اتنا سونا ملا خیبر سے کہ مسلمانوں کی غربت ختم ہوئی، ان میں ایک طاقت آئی، ہتھیار بھی آئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور آخری ایک ہی حج فرمایا، حج پہ جاتے ہیں، حج کرا، اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے، 18 ذی الحجہ کا دن تھا، جب ایک مقام
غدیر خم کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر ارشاد فرمایا یہاں پڑاؤ ڈالو، یہاں پر رکو۔ سارے رکے، حکم ہوا کہ اذان دو۔ اذان کب دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے، نماز کو بلانے کے لیے۔ لیکن وہ جب نماز کا کوئی وقت نہیں تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اذان دو۔ سارے صحابہ آگے کہ بھائی کوئی خاص بات ہے اسی لیے ہم کو متوجہ کرنے اذان دی جا رہی ہے، یہ ٹائم تو نماز کا بھی نہیں ہے۔ سارے جمع ہو گئے اور حضور کے لیے ایک اونٹ پہ جو رکھتے نا، اس کو کجوا بولتے ہیں، وہ رکھا گیا تاکہ حضور کے لیے ایک اسٹیج بنائے، اونچی جگہ پہ حضور ٹھہرے۔ وہ اس پہ حضور ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں قریب موت کا فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی میرا وصال ہونے والا ہے، میں جانے والا ہوں۔ ابھی کیا تمہارے کو میں نے دین تمہارے تک نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل پہنچایا آپ نے۔ فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کر ہاتھ کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، میں جس کا سردار علی اس کا سردار، میں جس کا ولی علی اس کا ولی، میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار۔ من کنت مولا فعلی مولا، ساتھ ملا کر ہاتھ اٹھا کر اور ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وصال سے چند ماہ قبل یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو یعنی سمجھیے کہ حضور کی آخری وصیتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ میں تم میں دو چیز بھاری چیز چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیت۔ کبھی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو اگر پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو بتا دیا اور پھر فرمایا قرآن قرآن قرآن، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کلام اللہ کلام اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں میری اہل بیت سے، اگر تم نے حسن سلوک نہیں کیا تو تمہارے لیے خرابی ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ 50 سال کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کر دیا، گمراہ ہو۔ تو حضرت علی وہ ہیں جو زیرو سے دیکھا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب ہے، حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور حضور اپنا سینے مبارک کو حضرت بی بی عائشہ کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا روتے ہوئے آئی، ان کو قریب بلایا، بلا کر کچھ کان میں کہا، وہ اور رونے لگی۔ پھر بلا کر کچھ کان میں کہا، وہ مسکرانے لگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ حضور نے کیا بتایا؟ بولے کچھ راز ہے، وہ راز رہنے دیجئے، حضور کا میرے ساتھ کچھ رازدارانہ گفتگو ہوئی ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو بی بی عائشہ نے پھر پوچھا بتاؤ فاطمہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ جب حضور نے فرمایا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں بھی اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، ظاہری حیات اب یہاں سے اب میرا انتقال ہونے والا ہے، تو میں رونے لگی۔ تو پھر کان میں مجھے بلا کر بولا کہ تمام اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آنے والی ہو، یعنی تمہارا وصال بھی ہو جائے گا جلدی، تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اور فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں خاتون جنت بنایا، تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟
تو میں نے مسکرا دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضور یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ کو بنا دیا گیا، آپ فرما رہے ہیں کیا تم اس سے راضی ہو؟ جب مسکرائی تو سمجھے کہ راضی ہوں، اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تمام صحابہ کرام غموں میں ڈوبے رہے، اور ادھر حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک پہنایا گیا۔ حضور کی نماز جنازہ جماعت سے نہیں ہوئی، اب امام کے سامنے کون امام بنے؟ سب اکیلے اکیلے آتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جاتے رہے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر نور میں اتارا گیا، حضرت علی نے اتارا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ کیا اور ان کو خلیفہ بنا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم اگر ابو بکر کو اپنا خلیفہ بناؤ گے تو وہ ایماندار رہیں گے، اور عمر کو اگر تم بناؤ گے تو وہ حکم شریعت نافذ کریں گے، اور اگر علی کو بناؤ گے وہ ہدایت دینے والا، سیدھی راہ پہ چلانے والا تم پاؤ گے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ تم علی کو خلیفہ بناؤ۔ پہلے ہی فرما دیا۔ ایک موقع پر آپ نے جب خندق کا موقع آیا تو فاؤنڈیشن اسٹون رکھنا تھا، تو وہاں پر اپنے بعد ابو بکر صدیق کو بلایا، پھر عمر کو بلایا، پھر عثمان کو بلایا، پھر حضرت علی کو بلایا، فرمایا یہی میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ ترتیب بھی بتا دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشیت الہی کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، کب کون سے ٹائم پہ یہ ہونے والا ہے۔ اور حضرت علی کی جو خلافت ہے، چوتھی جو خلافت ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دھیرے 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 30 سال 25 سال میں دین سے دور جاتے رہیں گے، تو جب حضرت علی آئیں گے اور ان کو حق کا راستہ دکھائیں گے، وقت پہ جہاں جس کی ضرورت تھی وہاں پر ان کو بٹھایا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون کیسا خلیفہ بنا، انشاءاللہ ربیع الاول میں اس کو بیان کریں گے۔ حضرت علی خلیفہ بنے، اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے تو بنی امیہ کے ہر طرف گورنرز کو مقرر کیا، اور وہ ایک سے ایک بدماشیاں کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے اطراف میں ایسا بنی امیہ کا ٹولہ بیٹھ گیا تھا کہ کوئی صحیح خبر حضرت عثمان غنی تک آنے نہیں دیتا، فلٹرڈ، جو جا رہا کیوں جا رہا، کدھر جا رہا۔ اور ادھر شام میں یزید کے بابا معاویہ صاحب گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی بدامنی ہو گئی یہ گورنروں کی طرف سے کہ لوگ جو ہے بزن آ گیا، اور وہ مطالبہ کرنے لگے کہ گورنروں کو ہٹاؤ، چونکہ کل آخری دن رہے گا واز کا، اسی لیے میں ذرا تیز جا رہا ہوں۔
اگر اس کو ڈیٹیل میں بولوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، یقین مانیے اتنی دردناک کہانی ہے، اتنی دردناک واقعہ ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگ جائیں گے پورا سمجھنے کے لیے۔ بہرحال دنیا کی اقتدار کی ہوس کے کتے حق کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی، جو انگوٹھی پہ نشان رہتا تھا، وہ چوری کر لیا۔ حضرت عثمان دوسری انگوٹھی بنا دیے تو ان کی جعلی دستخطوں سے خطوط جاری ہوتے تھے۔ مدینے میں بڑی بے چینی ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا گیا، احتجاج ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے گھر میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اب حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کا ان کا پلان ہے۔ ایک بلوائی پروٹیسٹرز پورے جمع ہو اور گھیراؤ کر دیا۔ تو حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ بنی ہاشم کے فوجیوں کو بھیجا ساتھ میں۔ ایک دروازے پہ امام حسن ٹھہرے، دوسرے دروازے پہ امام حسین ٹھہرے۔ بہرحال یہ بلوائی اتنے اتارو تھے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کھڑکی کھول کے بولتے تھے، کوئی ہے جو علی تک یہ پیغام پہنچائے، مجھے پانی چاہیے۔ حضرت علی پانی بھجواتے۔ بہرحال بہت ہنگامے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو کے گھر سے کودے، ان کی چھت کو چیرا۔ اب ہمارے جیسے آج کے آر سی سی کے گھراں تو رہتے نہیں تھے۔ بہرحال گھر کی چھت میں سوراخ کیا، سوراخ میں سے اندر کودے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی لاش مبارک وہیں پر رہی۔ روایت میں کہ 3 دن تک اسی مقام پہ رہی۔ پھر حضرت علی آئے، بڑی مزاحمت ہوئی، تدفین کرنے نہیں دے رہے۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو جنت البقیع میں تدفین کیا جائے۔ بولے نہیں، جنت البقیع میں تدفین نہیں کرنا، جنت البقیع کے باہر تدفین کی گئی۔ اس زمانے میں جو حدود تھے وہاں سے۔ بعد میں ایک صحابی نے عرض کیا حضرت علی سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان اور میری خبر کے بیچ کا حصہ جنت البقیع ہے۔ بولے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتا تو میں عثمان کو دنیا کے آخر کونے میں دفن کرتا تاکہ یہ سارا کا سارا جنت البقیع بن جائے اور جو دفن ہو وہ جنت میں چلے جائے۔ پھر سبھی نے مل کر حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی خلیفہ بننا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو جمع کرو، مسجد میں جلسہ کرو، اگر ایک شخص بھی مسجد میں اٹھ کے میری خلافت کی مخالفت کرے گا میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ اب حضرت علی بولے کہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو آ کر بول دے گا، لیکن یہ ظاہری باتیں ہیں۔ باطنی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کے بارے میں جتنے ارشادات فرمائے، جتنے پیشن گوئیاں فرمائے، اتنی پیشن گوئیاں کسی اور خلیفے کے بارے میں نہیں بتائے۔ ہر جنگ کے بارے میں بتایا، علی تم سے یہ جنگ ہوگی، فلاں لڑیں گے، یہ ہوں گا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ہر علم۔ ارے باب العلم ہے۔ حضرت علی جیسے خلیفہ بنے، تمام جگہ کے گورنروں کو بدل دیا،
لیکن جو شام کے گورنر تھے معاویہ صاحب، یزید کے بابا، انہوں نے حضرت علی کی خلافت پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قاتلوں کو سزا دو۔ اب حضرت علی جمع ہے، سارے فوج کے لوگ جمع ہیں، سارے مسلمان جمع ہیں۔ حضرت علی نے آواز دی، بتاؤ کون ہے وہ مجمع میں جس نے عثمان کو شہید کیا؟ باہر ہے۔ یقین مانیے ہزاروں کی جو تعداد موجود تھی وہ سب کے سب نے تلوار اٹھا کے ہم نے کیا قتل، ہم نے کیا قتل، ہم نے قتل۔ اتنا غصہ تھا۔ یہ بنی امیہ کے یہ گورنروں کی بدعمالی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ دور ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان معصوم ہے، عثمان کی کوئی غلطی نہیں رہے گی، اس کو شہید کیا جائے۔ بہرحال عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لو، اور ان کے پاس اب گورنری تو بہت پہلے سے تھی، بہت پیسہ بھی تھا، شام میں بہت سارا ان کا دبدبہ تھا، یہ جلوس نکالتے تھے ہر طرف کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لو۔ چنانچہ حضرت علی سے جنگ ہونے لگی، اب جنگ کی تیاری ہونے لگی، اور ادھر سے معاویہ صاحب نے ایسا کچھ سیاسی پیترے بازی کی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بھی اس قافلے میں آ گئے، اور ادھر سے آ رہے ہیں بی بی عائشہ آ رہے ہیں، اور بی بی عائشہ کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر چلیں گے تو کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ ادھر سے بی بی عائشہ آ رہے، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمار کی نس نس میں ایمان بھرا ہوا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور ایمان لا لیے تھے، تو ان کو کفار جو ہے انگاروں پہ جلاتے تھے، کباب بھونے جیسے، اتنا تکلیف دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آتے تھے، رسول اللہ پورا جلا دیا، تو ان کے پورے جسم پہ جیسے کوئی کوئلے کے چرکے دیے تو نشانات رہتے نا، پورے جسم پہ نشانات تھے ان کے۔ بولے یا رسول اللہ مجھے ایسا کیا؟ بولے صبر کرو اجر ملے گا، صبر کرو اجر ملے گا۔ بعد میں جب وہ تڑپ کے آئے، پورا جسم جلا ہوا تھا، تو حضور نے پھر ان کے لیے دعا کی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ عمار کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ تو بعد میں ایسا ہو گیا تھا کہ حضرت عمار جو انگار کے آئے، بڑے بڑے انگار کے کوئلوں سے کھیلتے بیٹھتے تھے، ان کا ہاتھ جلتا ہی نہیں تھا۔ اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر ہو رہی تھی، سب ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کے، جذبہ ہی نا۔ تو صحابہ اکرام مذاق سے کیا کرے، دو دو رکھے تو اور دو اور ایک رکھ دیے، چار چار کر دیے۔ وہ شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھیے میرے ساتھ کیسے کر رہے ہیں۔ تو حضور نے وہ اینٹیں ہٹائیں اور ان کے پیٹھ سے دھول کو جھاڑا۔ کیا خوش نصیب تھے حضرت عمار بن یاسر، یاد رکھنا یہ نام کو، عمار بن یاسر۔ فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کر دے گی۔ کون کرے گی؟ باغی جماعت،
اور تو انہیں اللہ کی طرف، جنت کی طرف بلاتا ہوا رہے گا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلاتے رہے گا. یہ پیشین گوئی فرمائی. پھر حضرت علی نے اسی عمار بن یاسر کو کوفہ بھیجایا. اب جنگ جمل ہونے والی ہے. جنگ جمل بہت مشہور تاریخی جنگ ہے جس میں حضرت بی بی عائشہ تشریف لائی تھی اونٹ پہ بیٹھ کے، تو اس جنگ کا نام پڑ گیا جنگ جمل. اب وہ جنگ جمل ہونے والی ہے. کوفے والوں نے کہا کہ بھئی ایک طرف علی ہے تو دوسری طرف بی بی عائشہ ہے، ام المومنین ہے، لہذا ہم کسی کی طرف سے نہیں لڑیں گے. تو حضرت علی نے عمار بن یاسر کو بھیجایا، امام حسن علیہ السلام کو بھیجایا. امام حسن علیہ السلام کو اوپر کی سیڑھی پہ بٹھایا، عمار بن یاسر نیچے کی سیڑھی پہ بیٹھے. ادب دیکھیے، اہل بیت اطہار کا ادب سکھایا حضرت عمار بن یاسر نے، جس کی نس نس میں ایمان بھرا ہوا تھا. فرمایا ایک طرف تمہارے طرف دین و دنیا میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی، آخرت میں بھی میری. دین و دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے ایک طرف اللہ ہے. اللہ کی طرف سے لڑنا ہے تم کو، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی ہمیشہ علی جہاں رہیں گے اللہ ان کا حق ساتھ دے گا. اللہ کے ساتھ علی ہے اور علی اللہ کے ساتھ ہے. سچائی کے ساتھ علی ہے اور علی سچائی کے ساتھ ہے. تو یہ ارشاد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی. ایک مقام پر پڑاؤ ہے، وہاں پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا ڈیرا لگا ہوا ہے اور کتے بھونکنے لگے. ایسا بھونک رہے رات میں، ایسا بھونک رہے کہ چین نہیں. بی بی عائشہ نے کہا یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں، کیوں بھونک رہے ہیں، نیند میں خلل ہو رہا ہے. بولے کون سا مقام ہے بھائی؟ تو بولے یہ حوب ہے، حوب. بی بی عائشہ کو جیسے نام حوب سنائی دیا آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی، میری ایک زوجہ ایسے لوگوں کے ساتھ جائے گی جو حق پہ نہیں رہیں گے اور اس پر حوب کے کتے بھونکیں گے. حوب کے کتے بھونکیں گے، یعنی معلوم ہوا کہ وہ جو معاویہ صاحب کے ساتھ جا رہی ہیں وہ غلط ہے. میں صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، حق کے ساتھ نہیں ہوں، لہذا آپ فرمائے میں واپس جا رہا ہوں. حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے منایا کہ نہیں بھائی آپ جائیں گے تو جنگ کو شاید آپ روک سکیں گے، آپ چلیے. وہ بولتی ہے میں واپس جاتی ہوں، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا، حضور کی حدیث یاد آ گئی. وہ میدان میں ابھی پہنچنے والے تھے، معاویہ صاحب کو معلوم ہو گیا کہ بی بی عائشہ پر کتے بھونکے ہیں اور اس طرح سے اس مقام پر حوب پہ کتے بھونک رہے تھے اور ان کو حدیث یاد آ گئی ہے، شاید آ کے وہ جنگ رکا دیں گے. معاویہ صاحب نے جنگ شروع کروا دی. ادھر بی بی عائشہ کا اونٹ آ گیا اور حضرت علی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ خباثت میں بی بی عائشہ پہ تیرے مار کر بی بی عائشہ کو شہید کر دیں گے اور الزام لگا دیں گے کہ علی نے عائشہ کا قتل کرا دیا. لہذا بی بی عائشہ کے اونٹ کو گھیر لیا گیا حضرت علی کے سپاہیوں طرف، اور حضرت علی نے حکم دیا اونٹ کے جو گھٹنے رہتے گھٹنوں پہ تلوار مارو تاکہ اونٹ نیچے بیٹھے. کوئی دوسرے رہتے تو چڑھ کے اتروا لیتے، لیکن یہ ادب ہے، ام المومنین ہے. بی بی عائشہ کا جیسے اونٹ نیچے بیٹھا
حضرت علی آگے بڑھے، اماں جان آپ کیسا سمجھ گئے کہ میں ناحق پہ ہو سکتا ہوں؟ آپ آئیے، آپ تشریف لائیے۔ اونٹ پہ دوسرے بٹھایا اور مدینے کو روانہ فرما دیا۔ ادھر جنگ چل رہی ہے، حضرت علی سے آ کر امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں زبیر بھی آئے ہیں جنگ میں۔ بولے بلاؤ زبیر، ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر آئے، کہا زبیر تمہیں یاد ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر تم علی کو کتنا چاہتے؟ بولے یا رسول اللہ میں بہت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ تم علی سے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار لے کر آ جاؤ گے اور تم باطل کی طرف رہو گے، یعنی حق کی طرف نہیں رہو گے، باطل کے طرفدار ہوں گے اور علی حق پہ ہوں گے۔ کیا وہ حدیث یاد ہے؟ حضرت زبیر پر غشی طاری ہو گئی، بولے واللہ بھول گیا تھا۔ وہ جنگ چھوڑ کے چلے گئے اور کسی نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی نے کہا جو زبیر کو شہید کیا اس کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر امام حسن نے کہا حضرت طلحہ بھی آئے ہوئے ہیں، بولے طلحہ کو بلاؤ۔ حضرت طلحہ کو بلایا گیا۔ حضرت طلحہ سے حضرت علی نے کہا طلحہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا سردار علی اس کا سردار، یعنی رسول اللہ نے ایک معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فوج کی سرداری کر رہے ہیں، تم رسول اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہو۔ وہ بھی تائب ہو گئے، بولے نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، میں بھی جنگ چھوڑ کے چل جاتا ہوں۔ جنگ چھوڑ کے جانے لگے تو مروان بن حکم نے ان کے گردے پہ زہریلی تیر چلائی اور وہ زمین پہ گرے۔ ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان کو آپ نے بلایا، آواز دی، اب سمجھ گئے کہ شاید میرا آخری وقت ہے۔ فرمایا نوجوان تم کون ہو؟ وہ بولا کہ میں علی کا سپاہی ہوں۔ بولے اپنا ہاتھ دے۔ اس کا ہاتھ لیا اور ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور ملا کر کہا کہ جا کر بول دینا علی ابن ابی طالب کو کہ میں مرنے سے پہلے علی کی خلافت کی بیعت کر لیا تمہارے ہاتھ پر۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں بیعت کر کے بولے کہ میں حضرت علی کی خلافت کی بیعت کر لیا۔ حضرت علی کو نوجوان آ کر واقعہ سنایا کہ شہادت سے پہلے حضرت طلحہ نے اس طرح فرمایا ہے، تو حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرے لگائے۔ فرمایا کہ علی، حضور نے فرمایا تھا علی جو تمہاری خلافت کی بیعت نہیں کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ طلحہ کے لیے جنت کے دروازے بند تھے، جیسے انہوں نے بیعت کی اب دروازے ان کے لیے کھل رہے ہیں۔ تو مولا علی کی خلافت کی جو بیعت اتنی اہم بیعت، جنت کا راستہ باب العلم کے دروازے سے ہی گزرے گا۔ مولا مشکل کشا جنگ جمل جیت گئے، تو پھر اب دیکھا کہ بی بی عائشہ بھی چلی گئی، حضرت زبیر بھی ہٹ گئے، حضرت طلحہ بھی ہٹ گئے، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ حضرت عثمان کا میں قصاص لوں گا، حضرت عثمان کی قتل کا بدلہ لوں گا، اور صفین کے مقام پر پھر ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت علی کی فوج بھاری پڑ گئی اور معاویہ صاحب کے چیف ایڈوائزر، ان کا نام تھا عمرو بن عاص، پورا دماغ ان کا رہتا،
وہ ٹھہر کے دور سے دیکھ رہے تھے جنگ کو، اور ان لوگوں میں ہمت اتنی نہیں تھی. معاویہ صاحب بھی میدان میں تلوار لے لے کبھی نہیں اترے، خیمے میں بیٹھ کے پوچھتے رہتے تھے کیا ہو رہا، کدھر ہو رہا. عمر بن عاص دور ٹھہر کے دیکھتے رہتے تھے کیا ہو رہا. حضرت علی ہے کہ تلوار ذوالفقار لیے جنگ میں پھرتے تھے، مقابلہ کرتے. 7-8 سال کا نوجوان جس نے سب سے پہلے بآواز بلند تمام کفار مکہ، قریش کے سرداروں کے سامنے، بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے جس نے کلمہ پڑھا، جس نے بستر رسول پر سو کے گزارا، جس نے بدر اور حنین میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، جس نے احد کے میدان میں اکیلے جنگ لڑتا رہا، جو خیبر کا قلعہ کوئی فتح نہ کر سکا وہ فتح کیا، جس نے ہزاروں کروڑوں کی جائیداد بیت المال کے ذریعے خیبر اور فتح سے حاصل کی اور مسلمانوں کو نصرت و کامرانی دلائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی علی میرا بھائی ہے، جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا اور علی کا جو نور بنا وہ ایک ہی نور سے بنا، جو اس دنیا بننے سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آسمانوں پر سرکار کے ساتھ نور کی شکل میں رہتا تھا، وہ علی کو جنگ میں گھیرا گیا. علی کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور صفین کا مقام آیا، وہاں پر گھماسان جنگ ہوئی اور 35,000 صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہید ہو گئے. اور ایک وقت تھا کہ بس حضرت علی کے سپہ سالار تھے، ان کا نام تھا ملک ابن اشتر. وہ قریب تھا بالکل کہ معاویہ صاحب کے خیمے پہ وہ حملہ کرتے، یا تو ان کو قتل کر دیتے یا گرفتار کر لیتے. عمر بن عاص نے یہ ٹیکنیک بتائی کہ جس کے پاس قرآنی نسخے ہیں، قرآن ہاتھ سے لکھ کے رکھتے تھے، نسخے ہیں، وہ سارے نیزوں پہ چڑھا دو، نیزوں پہ چڑھا دو. تو قرآن نیزے پہ لے کے ٹھہر گئے. اب تلوار سے ماریں گے تو وہ نیچے گریں گے، قرآن نیچے گر جائے گا، بے حرمتی ہو جائے گی. تو حضرت علی کے جو فوج میں تھے انہوں نے کہا بھائی نیزے پہ وہ قرآن لے کے ٹھہرے، ہم تو ان کو قتل نہیں کریں گے، نہیں ماریں گے آگے. حضرت علی فرماتے فریب کرتے ہیں، وہ ان کو پکڑو مارو، نہیں مارا. وہ جنگ جیتے ہوئے پوری جنگ جیت گئی، لیکن معاویہ صاحب بچ گئے. حضرت علی نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی حل نکالو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ ان کو مار دو، نیزہ پہ بھی اگر وہ قرآن لے تو ان سے نیزہ چھینو اور ان کا قتل کرو، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو نعوذ باللہ حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے کچھ پہنچ گئے. ملک بن اشتر جو بالکل قریب تھے کہ حضرت معاویہ کا گلہ پکڑ سکتے تھے، ان کو گرفتار کر سکتے تھے، وہ چھوڑ کے حضرت علی کو بچانے کے لیے آ گئے. اور اس طرح جنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی دو لوگوں کو بٹھائیں گے، آپس میں ڈسکس کریں گے. تو حضرت علی کی جانب سے بھی ایک آدمی آیا اور دوسری جانب سے عمر بن عاص، بہت چالاک، پورا دماغ معاویہ صاحب کے پیچھے انہی کا تھا. اور حضرت علی نے یہ لوگوں کو پوری زندگی معاف نہیں کیا.
فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں حضرت علی قنوت نازلہ پڑھتے تھے. آپ نے سنا ہوگا جب بہت فسادہ ہو گئے، یہ ہو گئے، تو قنوت نازلہ پڑھی گئی. حضرت علی نماز میں دعا کرتے تھے، اے اللہ معاویہ اور ان کے چاہنے والوں سے بدلہ لے، عمر ابن عاص اور اس کے چاہنے والوں سے بدلہ لے. کون بولتے تھے یہ؟ حضرت علی. معاف نہیں کیا. انہوں نے، عمر بن عاص نے یہ کہا کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں جنے خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیتے ہیں، عوام پہ چھوڑ دیں گے، عوام جس کو چاہے خلیفہ منتخب کرے. تو حضرت علی کے نمائندے نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ساری عوام تو حضرت علی کے ساتھ تھی، میجورٹی. ایک خالی گورنر تھا شام کا جو حضرت علی کا مخالف تھا. اسٹیج پر پہنچے، انہوں نے کہا کہ بولے حضرت علی اپنی خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں، بول کے اعلان کریے. میں اعلان کرتا ہوں کہ معاویہ ابھی خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت علی اپنی خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں اور عوام پہ چھوڑ رہے ہیں کہ عوام منتخب کرے ہو. عمر بن عاص کھڑے ہو کے بولا کہ جب علی دستبردار ہوں گے تو معاویہ خلافت رہیں گے. دھوکہ دے دیا. لیکن عوام مانی نہیں. حضرت علی ناراض ہو گئے. حضرت علی بولے چھوڑو ان لوگوں، بعد میں دیکھیں گے. ایک نیا فرقہ آ گیا ہے خوارج کا. وہ لوگ بولے کہ صرف قرآن کو ہی مانیں گے، بس کسی اور کو نہیں مانیں گے، نہ خلیفہ کو مانیں گے نہ کسی کو مانیں گے، صرف قرآن کو مانیں گے. اور ایسی عبادتیں کرتے تھے، ایسی نمازیں پڑھتے تھے، گٹھے آ جاتے. حضرت علی نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کو بھیجایا ان کو سمجھانے کے لیے. بولے علی ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں دیکھ کر ہم پریشان ہو جا رہے ہیں. بھائی ہم تو اتنی عبادت نہیں کرتے، نہ اتنی عبادت کرتے. بولے حضرت علی نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایسی عبادتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کی تلاوت حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گی، کیونکہ ان کے دل میں بغض علی تھا، اہل بیت سے بغض تھا. چنانچہ حضرت علی نے ان کی جنگ نہروان کے مقام پہ کی اور ان کو شکست دیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے 10 لوگ شہید ہوں گے اور خوارج کے سارے مارے جائیں گے، 10 بھاگ جائیں گے. اور ویسے ہی ہوا. مسلمان 10 شہید ہوئے اور وہ سارے مارے گئے اور 10 بھاگ گئے. حضرت علی نے فرمایا کہ ایک دن میں ہے، اس کو ڈھونڈو. کون تھا وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. تو وہ آ کر بولا تھا محمد انصاف کرو. کس سے بولا؟ سرکار سے. محمد انصاف کرو. حضور نے فرمایا کہ میرے سے بڑھ کے بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ حضرت عمر اٹھ گئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے، ابھی اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. بولے نہیں، جانے دو. پھر حضرت علی سے فرمایا کہ یہ گروپ بنائے گا، ایک گروپ بنائے گا، یہ ایک فرقہ بنائے گا اور تم سے جنگ کرے گا اور اسی جنگ میں یہ مارا جائے گا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پہ ریچھ جیسے بال ہیں پورے. کپڑے پہنا تھا لیکن حضور بول رہے ہیں اس کے ریچھ کے جیسے بال ہوں گے، پورے جسم پہ بال سے بھرا ہوا رہے گا. وہ تمہارا دشمن بن کے آئے گا نہروان کے مقام پہ. حضرت علی کو ہر چیز بتا دی تھی حضور کیا ہونے والا ہے. حضرت علی بولتے تھے پوچھو قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں.
اگر حضرت علی کو یہ معاویہ صاحب یہ جنگوں میں نہیں الجھاتے تو حضرت علی اتنا علم دے کے جاتے، اتنا علم دے کے جاتے کہ مسلمانوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا تھا. سرخرور رہتے تھے مسلمان، ہر چیز سے باخبر رہتے تھے مسلمان. لیکن یہ بدبختوں نے دنیا کی بادشاہت کے لیے علم سے ہم کو تھوڑا محروم کر دیا. لیکن جو کچھ علم دے کر گئے پھر ان کے شہزادگان اہل بیت اطہار کے، وہ آج بھی سائنس جو ہے اس کو قبول نہ صرف کر رہی ہے بلکہ اور اس میں تصدیق کرتے جا رہی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک ایک اہل بیت اطہار کا ارشاد اٹھا کر دیکھو، ایک سے اعلیٰ ایک بات کہی. یہ علم نبوت تھا، نبی کا علم تھا یہ جو علی کو ملا تھا. علی سے ملا حسن اور حسین کو، پھر اس سے ملا یہ اہل بیت اطہار کو. مشیت الہی تھی، اللہ کی مرضی تھی. حضرت علی وہ جنگ جیتے اور کوفہ میں تھے. ملعون ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، جو کبھی حضرت علی کا غلام بن کے رہتا تھا، ایک خارجی خوارج میں جو لڑے تھے جنگ، حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیا تھا انہوں نے. وہ خوارج کا پورا گھر کا گھر مارے گیا. اس کی ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس کے بابا بھائیوں کا بدلہ کوئی لے. وہ عبد الرحمن ابن ملجم اس کا عاشق بن گیا، عشق میں ڈوب گیا. بولے میں تیرے سے نکاح کروں گی ایک شرط پہ کہ تو علی کا سر قلم کر دے، علی کو قتل کر دے. تو دیوانی اندھی عشق میں وہ نکلا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جب تمہاری پیشانی سے داڑھی ساری لال ہو جائے گی جبھی تمہاری شہادت ہو. سب بتا رہا. عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی کا بہت غلام تھا، اس نے حضرت علی کو ایک تلوار لا کے پیش کی تحفے میں. حضرت علی نہیں لیے. بولے مولا لے لیجئے. تو بولے کیسے لو؟ اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرنے والا ہے. بولے میں اور آپ کو؟ میرے ہاتھاں کاٹ دیجئے، میرا سر قلم کر دیجئے. تو ہی ہے جو مجھے قتل کرنے والا. معلوم تھا کون کرے گا، سب معلوم تھا. اور جب رمضان شروع ہوا تو امام حسن امام حسین سے بار بار پوچھتے تھے آج کون سی تاریخ ہے رمضان کی، ابھی کتنے دن باقی ہے، ابھی کتنے دن باقی ہے. یہ دیکھیے اپنی شہادت کو بھی کیسا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ، اللہ کی مرضی پہ چلنے والے لوگ. حضرت علی کی شہادت ہو گئی. سارا عالم اسلام غم میں ڈوب گیا، کیونکہ علی جیسا شیر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. علی کے جیسی خدمات کسی کی خدمات نہیں تھی. علی کے جیسی فضیلتیں جو آیت جو احادیث میں آئی کسی کے لیے اتنی نہیں ہے. سارے چھاٹ کے یہ دشمنہ جتنا روک سکے روکے، پھر بھی اللہ نے باقی رکھ دیا. امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، تمام بیٹوں کو شہید کر دیا. ایک اکیلے بچے تھے امام علی زین العابدین، جس کو علی اوسط بھی کہتے ہیں. ایک بچے. آج دنیا میں سیداں کتنے ہیں؟ دنیا کے ہر کونے میں سید موجود ہے، حسینی سادات موجود ہے. یزید کی اولاد کہیں ہے؟ کہیں دکھ رہی یزید؟ کہیں بولا میرا با دادا یزید تھا؟ کوئی نہیں. ختم کر دیا اللہ نے. پوری بنی امیہ کو برباد کر دیا اللہ نے، سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی بنی امیہ سے تھے لیکن ان کی اولاد آج بھی عثمانی موجود ہے. حضرت عثمان غنی کی اولاد موجود ہے، لیکن یزید اور ان کے خاندان کا کوئی موجود نہیں، کوئی نام لیوا نہیں ہے.
اور 200-300 سال تک اگر کسی کا نام علی رہتا، عباس رہتا، حمزہ رہتا، حسن رہتا، حسین رہتا، اس بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ آج کتنے حسین ہیں؟ ہر جگہ حسین، شاہد حسین، پرویز حسین، شکیل حسین، محمد علی حسین، ہر طرف علی علی، حسن حسن، حسین حسین، پوری دنیا میں موجود ہے۔ کوئی اس کو اب روک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ اللہ نے چاہا وہ نسل بڑے ہی آگے، اور سبھی نے حضرت علی کے شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا۔ لیکن معاویہ صاحب ہے کہ اڑے ہوئے ہیں، پوری سب گورنرز مان لیے، یہ شام کا گورنر یزید کے بابا مانے نہیں، اور امام حسن علیہ السلام کا بڑا لشکر، ہزاروں کی تعداد میں لشکر، ہر طرف کے گورنرز، اور صفین کے مقام پر ان سے، چونکہ شام سے وہ قریب تھا، تو کہیں انہوں شامی فوج کہیں حملہ نہ کر دے، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے 30,000 فوجی کھڑا کرے تھے صفین کے مقام پر۔ ہر ایک کے پاس گئے، جا کر فوجیوں کے جو سپہ سالار تھے، جو صفین میں موجود تھے، امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ان کو بولا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کرائیں گے، 5 لاکھ اشرفیاں آپ کو دیں گے، آپ کو گورنر بنائیں گے، نوٹ فار ووٹ، نوٹ دو ووٹ لو۔ ہر طرف رشوت پھیلا دی گئی، لاکھوں دینار درہم کی لالوچیں دی گئی، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، آ جاؤ ہمارے، آ جاؤ ہمارے۔ اور امام حسن علیہ السلام کی فوج میں بھی رشوت اور دھوکہ فریب سے خریدنے لگے، اور امام حسن علیہ السلام ہے مدینہ منورہ میں، اور سارے مدینے کو گھیر لیا، بڑی فوج لا کے کھڑا کر دیا، اور چٹھی بھیجائی بلینک پیپر پہ سگنیچر کر کے، جو شرط ہے لکھ دیجئے، بس میرے کو خلافت دے دیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی، انتہائی خراب۔ میں خلیفہ تو بننا چاہتا تھا، لیکن اب 30 سال ہو گئے، یہ بادشاہ بننا میں نہیں چاہتا، لیکن جس کو بھی میں اپنا عہدہ دے دوں گا، بادشاہت کی انچارج بنا دوں گا، جس کو بھی بادشاہ بناؤں گا، میں اپنی حجت کی تو تکمیل کروں گا۔ حجت کی تکمیل یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت چلائی جائے گی، قرآن اور سنت پر چلے گی، شریعت محمدی چلے گی، اور بیت المال میں جو مال آیا اس کو بیت المال کے لیے ہی خرچہ کیا جائے گا، اور یہ بادشاہت نہیں رہے گی، تمہارے بعد تمہارا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا نہیں رہے گا، بلکہ جو بھی خلیفہ بنے گا، ایک خلیفہ بننے کے بعد رائے مشورے سے جو معتبر آدمی رہے گا وہ بنے گا۔ انہوں تو بلینک پیپر پہ لکھ دیے تھے
ہر چیز رائٹ، ہر چیز رائٹ. اور ان کا مین مطالبہ کیا تھا؟ امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. یہی جلوس نکال رہے تھے نا. یہ جلوس نکال رہے تھے. لیکن 20 سال اس کے بعد انہوں نے حکومت کی. 20 سال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، قاتلوں کا کبھی نام ہی نہیں لیا، کبھی نام نہیں لیا. اور شریعت پر کسی قسم کی کتاب اللہ اور سنت پر حکومت نہیں چلی. زبردست محل بنا لیا. معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں گورنر نے اپنے گھر کے سامنے پہرے دار کو ٹھہرا کر دیا، گارڈ. حضرت عمر بھیجائے، ایک اپنے صحابی کو بھیجائے، بولے جا وہ گورنر کو پکڑ کے لے کے آ. پہرے دار ٹھہراتا ہوں، اتنا روک دبدبا، کوئی بھی آ سکتا مل سکتا گورنر سے. پہرے دار کیوں؟ بلا کر اس گورنر کو بکریاں چرانے لگوایا. یہ تھا اسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں سے کچھ کپڑا آیا تھا کوئی جنگ میں، سب کو ایکول پیسز کیے، کپڑا بانٹا. لیکن وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ کسی کا ایک کا بھی کرتا نہیں بنتا تھا، لیکن سب کو ایکول بانٹنا تھا، بانٹ دیا. حضرت عمر خطبے کو ٹھہرے، دیکھے وہ کپڑے کا کرتا بنا لیا. ایک صحابی اٹھے، خلیفہ وقت کیوں، اٹھ کے بولے عمر ہمارے کو جو کپڑا ملا وہ کپڑے سے ہم کرتا تو بنا نہیں سکے، آپ کیسا بنا لیے کرتا؟ آپ ہم سے ڈبل لے لیے. تو عبداللہ ابن عمر اٹھے، ان کے بیٹے، انہوں نے کہا نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ بابا کا کرتا بن رہا تھا، تو میں نے اپنا کپڑا بابا کو دے دیا. بولے بابا کم سے کم آپ تو بھی ایک کرتا بنا لیجئے. تو میں نے کرتا بنا لیا. یہ تھا اسلام، یہ تھی خلافت. انہوں نے کیا کیا؟ بڑا محل بنا لیا، گارڈز لگا لیا. بیت المال کو، یہ حضرت علی خلیفہ تھے نا، تو روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور اتنی سخت رہتی تھی، پانی میں ڈبا 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 کے کھاتے تھے، اور بولیاں کھود کے پیسے کما کے خود اپنا گھر چلاتے تھے. کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے تھے. خلیفہ تھے لیکن اپنی ذات کے لیے مزدوری کرتے تھے. روٹی کو بھگا بھگا کے کھاتے تھے، تو جب کترتے تھے تو آواز آتی تھی کٹ. تو ایک نے کہا علی اتنی سخت روٹی کھا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کی روٹی تو اس سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی. سوچو نعمت رسول کیا ملی ہم کو، رسول اللہ کا صدقے میں کیا ملی. آج ہم کھا سکتے ہیں ویسی روٹی؟ کوئی کھا رہا؟ روٹی ڈبا کے، باسی روٹی پانی میں ڈبا کے کوئی کھا رہا؟ اللہ کے فضل سے پیٹ بھر بہترین سالانہ کھا رہے نا، شکم پور شامی بھی کھا رہے، بریانی بھی کھا رہے، بگارا کھانا بھی کھا رہے، کھچڑی کھٹا خیمہ بھی کھا رہے. تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. لیکن ناشکر ہے پھر بھی. ہاں ناشکری. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر، پروردگار تیرا شکر، مولا آج پیٹ بھر کھایا، مولا آج پیٹ بھر کھایا. بولو اور نوازیں گے. جو شکر گزاری نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور معاویہ صاحب کا کیا تھا؟ مرغن غذائیں، بکرے ایک سے. اور جو بھی ان کے
خلاف پہ جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا. رشوت دی جاتی، رشوت عام تھی. حضرت علی کو، اہل بیت اطہار کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی ہیں. تو یہ جو یزید آیا انہیں بڑا جیسے حکومت پہ بیٹھا، کرائی حکومت 3-3.5 سال. جیسے حکومت پہ بیٹھتے اچانک یزید بن گیا جو یزید جیسا تھا. ارے یزید اپنی سوتیلی ماں سے زنا کرتا تھا، سوتیلی بہنوں سے زنا کرتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ لونڈ بازی کرتا تھا، مرد بچوں سے بدکاری کرتا تھا، یہ کتوں سے کھیلتا تھا، یہ بندروں کو کھیلتا تھا، اپنے بازو بندروں کو بٹھا لے کے رہتا تھا. بندریا اس کے پاس رہتی تھی ہمیشہ. یہ رقص و سرور کی محفلیں دیکھتا تھا. انہیں اچانک ہو جاتا ایسا. جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی وہ گھر میں شراب کوئی بری بات نہیں سمجھی جائے، شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا. اور امام حسین کو اس نے شہید کیا، لیکن امام حسین کو یزید کے بابا حضرت معاویہ صاحب آ کر خود کہا کہ تم ایسی اونٹنی ہو گئے ہو، بوڑھی اونٹنی جس کو کاٹنا چاہیے. دھمکی دے کے کون گئے تھے؟ اور صفین پہ جب جنگ ہوئی حضرت علی سے معاویہ صاحب کی تو پانی پہ قبضہ کر کے پانی کو روک دیا تھا. حضرت علی کی فوج کو پانی بند کر دیا گیا تھا. حضرت علی نے جنگ کی، پانی پہ پھر سے قبضہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی پلایا، شامی سپاہیوں کو بھی پلایا. لوگوں نے کہا علی یہ کیا ہے؟ جب ان کا قبضہ تھا تو ہم کو پانی نہیں ملتا تھا، ہمارا قبضہ ہے ہم پانی کیوں دیں؟ کہا ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہے، یہ ہمارا کردار ہے، وہ ان کا کردار تھا. تو یہ پانی جو امام حسین پہ بند ہوا، یہ یزید کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ ٹیکنیک اپنے گھر سے سیکھا، اپنے گھر سے سیکھا تھا. اور یزید کے لیے بیعت کرنے کے لیے کون پھر رہا تھا؟ یزید کو بیعت بادشاہ بنانا، میرے بعد میرے بادشاہ یزید کو بنانا، خلیفہ میرے بعد یزید کو بنانا. کون پھر رہا تھا؟ یزید کے بابا. امت پہ یزید کو کس نے مسلط کیا؟ یزید کے بابا نے. چونکہ ہمارے بزرگوں نے ان پر لعن طعن نہیں کی، ان کی بے ادبی نہیں کی، ان کو گالی گلوچ نہیں کیا، اسی لیے ہم بھی گالی گلوچ نہیں کرتے. معاویہ صاحب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن نے صاحب سے مخاطب کیا، ویسے ہم بھی کرتے ہیں، ان کو گالی نہیں دیتے. لیکن اگر کوئی نام رکھے اپنا یزید تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اہل بیت کا دشمن ہے. جو اہل بیت اطہار کی دشمنی کیا، جس نے نواسے رسول کو شہید کیا، اس کا نام آپ رکھنے کا مطلب امام حسین سے تو آپ کو محبت نہیں ہے. جو اپنا نام معاویہ رکھے، جو اپنا نام ابو سفیان رکھے، اور وہ سوچ لے وہ علی کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں. ارے نام رکھو ابو بکر،
نام رکھو عمر، نام رکھو عثمان، نام رکھو علی، نام رکھو حسن، نام رکھو حسین، نام رکھو علی زین العابدین، نام رکھو محمد باقر، نام رکھو جعفر صادق، نام رکھو موسیٰ کاظم، نام رکھو علی رضا، نام رکھو تقی، نام رکھو نقی، نام رکھو حسن عسکری، نام رکھو مہدی، نام رکھو عبد الرحمن۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندگی کے جتنے نام ہیں اللہ کو بہت پسند ہے، نام رکھو عبداللہ، نام رکھو عبد الرحمن، نام رکھو عبد اللطیف، نام رکھو عبد الرحیم، ایسے نام رکھو۔ نام رکھو عمار بن یاسر، عمار رکھو نام، یاسر رکھو نام، زکریا رکھو نام، یحییٰ رکھو نام، عیسیٰ رکھو نام، موسیٰ رکھو نام۔ کیوں؟ انبیاء اکرام کا نام، برکت والے نام۔ ایک صاحب نے کو خواب میں دیکھا، ان کا نام تھا عبد القادر، نام تھا ان کا عبد القادر۔ حسینی سرکار کے پاس آ کے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے کہا مبارک ہو تم کو پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر کی زیارت نصیب ہو گئی۔ نام کا اثر۔ پاشا میاں صاحب کو خواب میں دیکھا تو میں بولا میں پاشا میاں صاحب کو خواب میں دیکھا تو کہا ان کا نام سید محمد صدیق حسینی ہے جو کہ خواجہ محبوب اللہ کا نام ہے، تم نے گویا محبوب اللہ سرکار کو دیکھا۔ کسی نے کہا میں آپ کو دیکھا، فرمایا وہ میں بھی تھا، ہو سکتا ہے یہ میرے پیران سلسلہ یحییٰ سرکار ہوں گے جو میری صورت میں تجھے دکھ گئے۔ نام رکھ رہے یزید، رکھو، بلکہ دعا کر لو نا، اتنا تم کو یزید سے محبت ہے تو دعا کرو یزید کے بابا کے ساتھ میرا خاتمہ کر دے پروردگار قیامت میں۔ ہم بولیں گے اے اللہ علی حسن حسین کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر دے، ہم کو ان کے ساتھ رکھ۔ اتنا کانفیڈنس ہے تو دعا کرنا، تیرا ہیرو یزید ہوگا، ہمارا بادشاہ حسین ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ سازشی طریقے سے فوج کو رشوتیں دے کر خرید رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام مقابلہ کرتے تو وہ مقابلہ مدینہ منورہ میں ہوتا، مدینہ شریف میں ہوتا، اور امام حسن علیہ السلام یہ قطعی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ مدینہ شریف میں ہو، لیکن یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو مدینے والوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ تو یزید نے کچھ لوگوں کو مدینے سے اپنے پاس بلایا، شام کو بلایا، ایک ڈیلیگیشن گیا، جا کے ملا، وہ واپس آئے، آ کر کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، یزید حرمات رشتوں کو زناکاریاں کرتا ہے، یزید لونڈے بازی کرتا ہے، یزید کتوں کو لڑاتا ہے، یزید بندروں سے کھیلتا ہے، یزید مرغوں کی لڑائی کو پسند کرتا ہے، یزید شراب کو سرے عام پیتا ہے، اور اگر ہم یزید کی بیعت پر قائم رہیں گے تو ہمیں ڈر ہے یہ لونڈ بازی بھی کرتا ہے، مرد بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اور اسی لیے ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں۔ مدینے والوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد
یزید کی بیعت توڑ دی. یزید نے اپنی لشکر کو بھجایا اور کہا کہ تم پر 3 دن تک مدینہ حلال ہے، مباح کر دیا میں. تو روایت میں آیا کہ 720 حفاظ کرام شہید ہو گئے، ہزاروں پورے مدینے کے گھر گھر کو لوٹا اور صحابہ کرام کی کو چن چن کے مارا، تابعین کو چن چن کے مارا. اگر کسی کا رشتہ اہل بیت سے تو ان کو تو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا. ریاض الجنہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ زمین پر جنت کا حصہ ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، وہاں پر گھوڑے، اونٹاں اور خچروں کو ٹھہرا دیا. 3 دن تک نہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ اقامت ہوئی. گھوڑوں کی، اونٹوں کی لید، ان کی غلاظت مسجد نبوی میں ہوتی رہی، روضے رسول کے پاس ہوتی رہی. سرکار کے روضے مبارک کے پاس گھوڑے باندھے گئے. سعید ابن مسیب نام کے ایک تابعی ہیں، وہ ان کو لوگ بولتے تھے دیوانہ ہو گیا انہیں. وہ رسول اللہ کی مزار کے پاس وہاں کہیں منبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے 3 دن تک. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا، یہ تو گھوڑے باندھ کر شراب نوشی میں مبتلا ہوتے رہتے تھے، لیکن میں سنتا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی، رسول اللہ کی نماز کی آواز سنتا تھا، اذان کی آواز سنتا تھا. میرا نبی زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا انشاءاللہ. اسی لیے ہم بچے ہوئے عذابوں سے. سود کو یزید کے خاندان نے جائز کر لیا. رشوت یزید کے گھرانے میں عام تھی. صحابہ کو قتل کرنا یزید کے گھرانے میں عام تھا. پھر وہی نہیں رکا، 10,000 کنواری صحابہ کرام کی بیٹیاں، تابعین کی بیٹیاں، مدینے کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ، 10,000 لڑکیوں کے ساتھ یزید کی فوج نے زنا کر دی. وہ چاہتا تھا کہ جماعت صحابہ ختم ہو جائے، اہل بیت اطہار کا نام ختم ہو جائے. وہی نہیں رکا، پھر مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی. حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں پر حکومت کر رہے تھے. کون عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت زبیر ابن عوام، جو حضرت علی نے کہا تھا نا کہ تم میرے مقابلے میں آ جائے گا رسول اللہ، وہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، جنت کی جس کو بشارت ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر. حضور ایک مرتبہ ہجامہ کرائے. ہجامہ ہوتا نہیں سا، کپلنگ لگاتے تو خون بھی نکلتا اس میں. تو حضور کا خون ایک پیالے میں جمع کیا گیا، گرنے نہیں دیا گیا نیچے. حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہ اس کو ایسے مقام پر لے جا کے گاڑو جہاں کوئی آرا جارا نہیں، کوئی جانور بھی نہ آئے. وہ پیالہ لے کے گئے، دور تک ذرا جنگل کے جیسا گئے، جا کے بولے گاڑنا کہاں، عشق رسول حاوی ہو گیا. خون جو ہے حرام ہے، خون پینا حرام ہے. انسان کا خون اگر کوئی پی لے تو وہ حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ کا خون پورا پی لیا. واپس آئے، حضور نے کہا کیا کیا؟
بولے ایسے مقام پر ڈال کے آیا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. حضور بولے پی لیے نا؟ بولے یا رسول اللہ پی لیا. یا رسول اللہ پی لیا. تو جو رسول کا خون پی لے اس پر دوزخ کی آگ حرام. جو ظاہری خون نکلے اس پر دوزخ کی آگ حرام. تو جو آل نبی ہے نواز رسول ہے ان کی خون کا عالم کیا ہوگا؟ جو نطفہ رسول سے ہے، جو بی بی فاطمہ کے اولاد ہے، سرکار کی شہزادی ہیں بی بی فاطمہ، اور بی بی فاطمہ کے شہزادگان امام حسن امام حسین. اور یزیدی لشکر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مکہ مکرمہ میں پناہ لے لیے تھے، انہوں نے میدان میں رہوں گا تو حملہ کریں گے، میں کعبے کے اندر چھپ جاتا ہوں. یزیدی کعبے پہ تو حملہ نہیں کر سکتے نا، لیکن وہ غلط تھے، یہ ملعون تھے، یہ بے دینی تھے. یہ لوگوں سے ہر وضع کی امید کرنا، اچھی امید کرنا غلط تھا. اور یہ مردودوں ملعونوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کر دیا. منجنگ بولتے اس کو، گولے پھینکنے والا، آگ کے گولے پھینکنا شروع کیے کعبۃ اللہ شریف. کعبے کا غلاف جلا دیا، کعبے کی دیوار ڈھہ گئی، اتنے گولے برسائے. اور ایک ایسا ورثہ، ایک ایسا تبرک جو ہزاروں سال سے محفوظ تھا اس کو بھی جلا دیا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو اللہ نے جو دمبا بھیج دیا تھا، بکرا بھیج دیا تھا، وہ بکرے کے سینگ تھے. حفاظت کی طور پہ اب سب سے سیف جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا کعبۃ اللہ کی چھت پہ اس کو رکھا ہوا تھا. جب یہ یزیدیوں نے جب کعبے کو جلایا تو وہ دمبے کے سینگ بھی جل گئے. کیسا تبرک جو ہزاروں سال سے محفوظ تھا، یزیدی لشکر نے اس کو تباہ کر دیا. اور اسی دوران کعبے پہ حملہ جاری تھا. یزید مر گیا. پھر بعد میں یزیدی آئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو کعبۃ اللہ شریف پہ لٹکا دیا. کئی دن تک لٹکتے رہے. یہ عبداللہ ابن زبیر کی جو شہادت کعبے میں ہوئی اس کو ذہن میں رکھنا. امام حسین علیہ السلام سے جب یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے کوفہ مت جائیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دمبا، ایک بکرا کعبۃ اللہ میں ذبح کیا جائے گا، اس سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اور میں وہ دمبا بننا نہیں چاہتا. کیونکہ امام حسین چاہتے تھے کہ مدینے میں جنگ نہ ہو، امام حسین چاہتے تھے کعبے میں جنگ نہ ہو، میری جان جائے، میرا سر قلم ہو جائے، لیکن مدینے رسول کی حرمت پامال نہ ہو، میری وجہ سے کم سے کم اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو میری وجہ سے. اسی لیے آپ نے کوفہ کا رخ کیا. انشاءاللہ تعالی وہ یزید اچانک نہیں بنا تھا. یزید کی تربیت اس گھر میں ہوئی تھی جہاں پر بربریت اور بغض اہل بیت بھرا ہوا تھا. اس ماحول میں وہ پیدا ہوا تھا.
اسی ماحول میں وہ بادشاہ بنا، اس سے اب امید کیا کی جا سکتی؟ جو نبی کا خون ہے اس نے رنگ دکھایا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو شہید کروایا، اور بنی امیہ کا وہ خون یزید، اس نے اپنی اصلیت دکھائی اور اس نے نواسے رسول کو شہید کیا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ قادریہ انٹرنیشنل